ایک گھنٹہ درس قرآن کریم کے لیے ہم نے نکالا ہے تو صحیح استعمال کریں، ایک ایک حرف کو سنیں، سمجھیں اور اس کا تقاضا پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کو انشاءاللہ ایسا باعث برکت بنائے گا کہ جب قیامت میں آپ کو اجر اور اس کی جزا ملے گی، جب اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم میں ہم نے کتنا وقت کیسا لگایا تھا۔ ایک حرف پر 100 نیکی، یہ تو عام بات ہے، لیکن اس سے جو قلب میں آپ کے توحید آئے گی اور ایمان مضبوط ہوگا، تقوی میں اضافہ، انابت میں اضافہ، رجوع میں اضافہ، آپ کا اللہ سے تعلق میں اضافہ، اس سے جو آپ کی عبادات میں لذت و فرحت پیدا ہوگی اور اعمال میں اخلاص پیدا ہوگا، آپ کی کائنات بدل جائے گی۔ اس لیے اس وقت کو بہت اہم سمجھیں۔ سورہ نساء پر گفتگو چل رہی تھی گزشتہ ہفتے میں، اور تذکرہ یہ تھا کہ اگر تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف اور عدل نہ کر سکو تو تمہیں ان کے علاوہ جو عورتیں پسند ہیں 2 3 4 ان سے نکاح کر لو، اور اگر تم کو اندیشہ ہے کہ تم عدل قائم نہیں کر سکو گے تو پھر ایک نکاح پر اکتفا کر لو۔ قلب کا عدل مراد نہیں ہے، وہ تو کسی حال میں آدمی قادر نہیں ہے۔ مساوات سے مراد جن میں قدرت ہے، کھانا پینا کپڑا وغیرہ۔ اب یہاں سے اگلا سوال ہوتا ہے، جو عورت کو آپ نے مہر دیا ہے اس مہر کا حکم کیا ہے؟ اس کو بوجھ سمجھیں یا خوشدلی کے ساتھ ادا کریں؟ فرمایا رب کریم نے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو تم عورتوں کو صدقات۔ صدقات صدقہ اس کا واحد ہے، صدقات ہن ان کے مہر۔ صدقہ کیوں کہا اس کو؟ صدقہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس مہر کے پیسے کو، وہ تو معاوضہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو مہر کہا ہے، صدقہ کہا ہے۔ یہ آپ کے اس صدق کی علامت ہے کہ آپ نے ایک محبوب شے کو دے کر دوسری محبوب شے کو حاصل کیا ہے، اور جو شے حرام تھی اس کو آپ نے اللہ کے حکم سے حلال کیا ہے۔ یہ آپ کی صداقت اور صدق پر دلیل ہے۔ تو یہ وہ مال ہے جو آپ کی صداقت اور آپ کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ لفظ نحلہ، نون ہا لام ہا، نحلہ جس کے معنی آتے ہیں بشاشت، خوشی، قلبی سرور کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بہت سے تاوان ہیں، جرمانے ہیں، دنڈ ہیں، خراج ہیں، اور بعد دینا خواستہ دینا پڑتا ہے دواخانے کے بل کی طرح۔ ایسا نہیں، خوشدلی کے ساتھ دو۔ خوشدلی کے ساتھ جب آپ اس کو دیں گے تو اس کے نتائج بھی مسرور کن ظاہر ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے عام طور سے لوگ مہر دیتے ہی نہیں، اور اگر کسی نے سمجھایا بجھایا دے دیا تو عورتیں لیتی ہی نہیں، وہ ڈر جاتی ہیں، مہر دیا تو کبھی بھی طلاق ہو سکتی۔ یہاں تک کہ آج کل تو ایسا ماحول بن گیا ہے کہ نکاح سے پہلے ہی پروگرام بن جاتا ہے، اگر طلاق ہوئی تو اس لیے مہر میں اچھا تگڑی رقم رکھو، ایک فلیٹ رکھو، 1 لاکھ روپے رکھو، اتنا تولہ رکھو، اتنا سونا رکھو، کیونکہ اگر طلاق ہوئی تو یہ سب ملیں گے، تو نیت ہی خراب، پہلے ہی فاسد ہے۔ دونوں کے درمیان سچی محبت پیدا کرنا یہ قدرت اللہ کی ہے۔ سورہ روم پارہ 21 میں گزر چکا ہے، کبھی غور سے دیکھ لیں۔ اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں سے چند وہاں بتایا اللہ نے، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کی قدرت میں سے یہ ہے کہ تمہارے ہی وجود میں سے تمہارا جوڑا بنایا، اور ان دونوں اجنبی کے درمیان محض نکاح کی برکت سے ایسی محبت عطا کر دیا کہ ایک دوسرے کا لوگ پاس و لحاظ کرنے لگے، یہاں تک کہ جب حاجت نہیں رہی یا حاجت کے قابل نہیں رہے، بڑھاپا آ گیا تو رحمت پیدا کر دیا۔ بوڑھا بوڑھی کو اور بوڑھی بوڑھا کو بڑے ہی اسی رحمت و شفقت کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کی حاجات کی پابجائی کرتے ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ دل میں محبت اللہ نے پیدا کی۔ تو نکاح کے وقت میں یہ نیت ہونا چاہیے کہ جو قادر ہے
وہ دونوں کو دلوں کو جوڑ دے گا. چنانچہ اس سے پہلے بحث آ چکی ہے سورہ انفال کے حوالے سے. اوس و خزرج لڑ رہے تھے, جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے, اسلام آیا, دونوں میں محبت آ گئی. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زمین بھر کے سونا خرچ کر دیتے تو ان دونوں کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین قلوبہم. اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. تو اللہ جب جوڑنے والے ہیں, کسی کے قبضے میں یہ دل نہیں ہے. یہاں تک کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یوں دعا کرتے تھے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے اپنے دین پر قائم کر دے. اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے اپنے دین پر ہمارے دل کو مضبوطی کے ساتھ جما دے. تو دل اللہ کے قبضے میں ہے, یہ نبی کی دعا ہے. خود اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, کتاب الامارات مشکات میں روایت موجود ہے, اللہ فرماتے ہیں انا ملک الملوک وقلوب الملوک فی بیدی اقلب کیف اشاء. میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں, جس طرح چاہتا ہوں پھیرتا ہوں. تو قبضے میں جب اللہ کے ہے, اللہ کے بندے بن جاؤ تو درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. یہ روپیہ فلایت جائیداد اس سے محبت نہیں پیدا ہونے والی ہے اور اس سے نکاح باقی رہنے والا نہیں ہے. اس لیے بھروسہ کرنا غلط ہے اس کے اوپر. ہاں شریعت نے مقررہ مقدار رکھی ہے. یہ ایک قسم سے دلجوئی کا اور دونوں کے درمیان محبت کی ابتدا کا ایک ذریعہ ہے. رکھا ہے کم سے کم 10 درہم اور حد سے حد کی کوئی مقدار نہیں. چنانچہ لطیفہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر سے مرتبہ اعلان کر دیا کہ لوگ مہر بہت باندھ رہے ہیں تفاخر کے لیے, میں بڑا آدمی بن گیا ہوں بتانے کے لیے. چاہیے کہ لوگ اس میں اپنے حدود میں رہیں. ایک بڑھیا کھڑی ہوتی ہے پوٹری لے کے اپنی دروازے پہ دستک دیتے ہوئے, کہتی ہے خلیفہ ٹھہر جاؤ, آپ کی بات میں مجھے اعتراض ہے. جمعہ کا خطبہ ہے, ممبر پہ خلیفہ ثانی جلوہ افروز ہے, لیکن بڑھیا کو اجازت ہے ممبر پہ چل کر کی. کیا اعتراض ہے؟ آپ نے کہا ہے اپنے حدود سے آگے مت جاؤ. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم نے عورتوں کو مہر میں ڈھیروں مال دے دیا ہے تو واپس مت لو طلاق کے وقت میں. اس کا مطلب ڈھیروں مال دیا جا سکتا ہے. اس آیت سے آپ کی بات ٹکراتی ہے. انہوں نے کہا بڑھیا کی بات میں نے قبول کیا, اپنے بات کو میں نے واپس لیا. ممبر رسول پر خلیفہ ثانی کا یہ واپس لیا ہوا قول موجود ہے. صداقت اس کو کہتے ہیں, حق کو قبول کرنے کی جرأت اس کو کہتے ہیں. اس زمانے میں ہر ایک کو حق بولنا آتا تھا, حق کو سننا آتا تھا, حق کو ماننا آتا تھا. افسوس یہ ہے اس انانیت کے زمانے میں ہم حق کو سنتے بھی نہیں, حق کو سمجھتے ہی نہیں, حق کو مانتے بھی نہیں. تو نہلا کے معنی خوشدلی کے ساتھ پیش کرنا. میں نے دیکھا ہے بعض عورتیں رونے لگتی ہیں, اگر شوہر مہر دینا چاہتا ہے تو روتی ہیں اور لیتی نہیں ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ اس سے طلاق خطرے میں آ گیا, کبھی بھی طلاق ہو سکتا. اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ مرنے کے بعد معاف کراتے ہیں, مہر معاف کر دو. مہر کی معافی ایسا ہی سمجھو جیسے کوئی قرضہ ادا نہیں کر سکا اور مالک سے کہتا ہے میرے پاس قرضہ ادا کرنے کی سکت نہیں ہے, میں بہت مفلس ہوں, دیوالیہ پن ہو گیا ہے اور مجھے معاف کر دو, میں دے نہیں سکتا. جس طرح یہ بھکاری ہے ویسے وہ بھی بھکاری ہے. یہ بھی قرضہ ہے وہ بھی قرضہ ہے. اس طرح سے دینے کی نیت کرنا چاہیے, نہ کہ معافی کی نیت. حدیث میں آتا ہے جب بندہ اپنے قرضہ کو دینے کی نیت کرتا ہے تو دینے کے اسباب اللہ پیدا کرتے ہیں, اور جب ڈبانے کی نیت کرتا ہے تو اللہ ڈبانے کے حالات پیدا کرتے ہیں. نیتیں صحیح کر لو. چلو خوشی سے دے دیا. اب بیوی کہتی ہے جب میں نے اپنا سب کچھ تمہیں دے دیا تو یہ مال کیا کروں, چلو دونوں کھائیں گے یا تم کھاؤ یا تمہارے ساتھ کھائیں. اللہ فرماتے ہیں کھانے میں کوئی حرج نہیں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ فَإِن طِبْنَ, فَإِن کے معنی پس اگر, اور طِبْنَ اسی تابہ سے جو پیچھے گزرا ابھی, تابہ طِبْنَ, خوش دلی کے ساتھ, لکم تمہارے لیے دیں,
ان شیئن کچھ بھی منہ اسی مہر کے مال میں سے نفسن اپنی ذات سے فکلوہ تو اسے کھاؤ. کیسے کھاؤ؟ ناگواری کے ساتھ نہیں، سوچتے ہوئے فکر مندی کے ساتھ نہیں. ہنیئن مریئن. ہنیئن مریئن ایک لفظ ہے محاورے کا جس کے معنی آتے ہیں، لکھتا ہے مترجم سہتا بچتا. یہ ترجمہ آج نہیں چلتا، پرانا ہو گیا لفظ اردو میں. اس کا ترجمہ ہے خوشگواری کے ساتھ پر لطف انداز میں کھاؤ، یعنی اس کے کھانے میں کوئی کسک محسوس نہ کرو کہ شاید یہ مکروہ ہو، شاید یہ ناپسندیدہ ہو. مزے لے کے کھاؤ، مزے لے کے کھانا ترجمہ ہوتا ہے اس کا. فکلوہ ہنیئا مریا. چنانچہ جنت میں جو آدمی کھائے گا کتنا مزے میں کھائے گا، وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا اللہ نے، کلوہ ہنیئا مریا. کیسے کھاؤ؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے گزشتہ دنوں میں کام کیا تھا اس کے عوض میں آج کھاؤ پیو. تو خوشدلی کے ساتھ کھانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کبھی کبھی آدمی کھاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ نہیں، تردد کے ساتھ. اس طرح کھانے کو یہاں پر منع کیا گیا ہے. یہاں مراد ہے کوئی شک کے بغیر مزے لے کر کھاؤ، مزیدار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ. اس کی مثال دے دوں میں آپ کو، واقعہ آپ کو یاد ہو گیا ہے، بہت دن سے سن رہے ہیں آپ، لیکن اس واقعے میں جو نتیجہ ہے وہ میں آپ سے اخذ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیا نتیجہ ہے؟ ایک بار ایک صحابی کو، ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانے کی حاجت تھی مہمانداری کے لیے. گاؤں والوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھلاتے. کم سے کم اس وقت 300 آدمی تھے، کھانے کا انتظام نہیں. کسی سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور آپ نے دعا پڑھ دیا. دعا پڑھنے کے بعد کہا تم لوگوں نے، گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا ہے جو ہمارا حق ضیافت ہے، اس کے عوض میں ہم تمہارے سردار پر جو منتر پڑھیں گے تو 30 بکریاں لیں گے. پڑھ دیا سورہ فاتحہ، شفا ہو گئی، 30 بکریاں حاصل کر لیا. اب دل میں شبہ ہوا کھائیں نہ کھائیں، یہ سنانا ہے مجھے اصل. کھائیں نہ کھائیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس کے معاوضے میں بکریاں 30 مل گئیں، کھائیں کہ نہ کھائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کیا. آپ نے کہا کھاؤ اور میرا بھی حصہ لگاؤ. یہ میرا بھی حصہ لگاؤ جملہ کیوں ہے؟ کہ میں بھی کھا سکتا ہوں، وہ اتنا حلال ہے، لہذا دل میں شک مت لاؤ، یہ مطلب ہے اس کا. تو اس کیفیت کو لانے کے لیے ایسے جملے اضافے کیے جاتے ہیں اور ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے سے کئی لائن سمجھ میں آ جاتی لوگوں کو، کیونکہ آپ کے پاس جوامع الکلم تھا. ایک جملے میں بہت سی باتیں کہہ جاتے تھے. تو ہنیئا مریا کے معنی ہنیئا مریا، خوشگوار اور مزیدار سمجھ کر کھاؤ. اب دوسرا مسئلہ آتا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اگر آپ کی پرورش میں کوئی یتیم بچہ ہے، اس یتیم بچے کا ظاہر ہے کہ مال آپ کی ملکیت میں، آپ کے قبضے میں، آپ کی نگرانی میں ہوگا. ابھی وہ بچہ بالغ نہیں ہوا یا ابھی پختہ شعور والا نہیں ہوا اور آپ نے اس کا مال اس کے حوالے کر دیا، تو کیا ہوگا؟ وہ پورا مال وقت سے پہلے ضائع ہو جائے گا اور صحیح فائدہ اٹھا نہیں سکے گا. چنانچہ آج ایسا ہی ہوتا ہے، جو پیسے والے ہیں پیسوں کے دام میں بچے کو وقت سے پہلے ہر چیز دلا دیا کرتے ہیں. مثلا ہیرو ہونڈا دلا دیا، پیسہ بہت آ گیا، اب وہ یہاں وہاں لوگوں کو تنگ کرتا ہے، خود بھی ہاتھ پیر توڑ لیتا ہے. اور وقت سے پیسہ پہلے مل جانے سے کیا ہوتا، آوارگی شروع ہو جاتی، راستے غلط مل جاتے ہیں، کیونکہ ایسوں کے پاس دوست بہت آ جاتے ہیں. مال نہیں رہا تو دوست بھی غائب ہو جاتے اور مال آیا تو دوست بھی بڑھ جاتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لائن بگڑ جاتی ہے. اسی لیے حکم دے دیا گیا ہے کہ جب تک شعور پختہ نہ ہو جائے، سفہا کو ان کا مال حوالے مت کرو. سفہا جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ سفیہ، سین فے یہ ہا، سفیہ. سفیہ کے معنی احمق ہونا، بے وقوف ہونا.
دوسرے بارے میں یہ بحث کر چکا ہوں میں، سیقول السفہاء، عن قریب بیوقوف لوگ کہیں گے. تو سفہاء جمع ہے، سفیہ اس کا واحد ہے، یہاں وہی مراد ہے. ولا تؤتوا السفہاء، اور مت دے دو بیوقوفوں کو، اموالکم، تمہارا مال، جو کہ جعل اللہ لکم قیاما، بنایا اللہ نے تمہارے واسطے ذریعہ معیشت. قیامہ، قیام جس کے ذریعے سے تمہارا وجود باقی ہو. اگر معیشت نہ ہو تو آدمی کی زندگی ہلاکت میں پڑ جائے، کیونکہ کھائے گا نہیں تو اس کا وجود باقی نہیں رہے گا. وارزقوہم فیہا، اور ان میں سے کھلاؤ پلاؤ ان کو، وکسوہم، اور ان کو پہناؤ اسی سے. اور جب وہ مانگے کبھی کہ میرا مال مجھے دے دو تو جھٹکو مت. وقولوا لهم قولا معروفا، اور کہو ان سے معروف بات. بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو، ذرا بڑے ہو جاؤ، تمہارے ہی واسطے رکھا ہے، تمہارے ہی واسطے یہ سب ہو رہا ہے. تسلی کے الفاظ ہوں، معروف دستور، اور نرم انداز میں سمجھا کے اسے پڑھو. جھٹکنے کی، دل جوئی کے بجائے دل شکنی کی کوشش مت کرو. وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا الیتاما، اور چیک کرو، آزمائش میں ڈالو یتیموں کو. مطلب یہ ہے دیکھو عقل مند ہوئے کہ نہیں ہوئے، امتحان لو جس کو بولتے آپ. وابتلوا الیتاما، آزمایا کرو یتیموں کو. حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح کو، یعنی نکاح کے قابل بالغ ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر محسوس کرو ان میں ہوشیاری. رشد کے معنی ہوشیاری. آنستم انس سے بنا ہے، تم محسوس کرو کہ بچے میں ہوشیاری آ گئی. فادفعوا الیہم، تو دے دو ان کی طرف، اموالہم، ان کے مالوں کو. مطلب جب تک ہوشیاری کا یقین نہ آ جائے اس کا مال اس کے حوالے مت کرو، کیونکہ مال اس کے واسطے مضر ہو جائے گا، راستہ تباہ کر دے گا، اس کی حیات پہ مضر اثرات ہوں گے اور مال بھی ضائع ہو جائے گا. اور ایک نقطہ اس میں بیان کیا اللہ نے. ایسا ہوتا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یتیم بڑا ہو کر کے پورا مال چھین لے گا، اس سے پہلے کہ یہ بڑا ہو جلدی جلدی اس کا مال صاف کر دو، یہاں وہاں کھپا دو، یہاں اسکیم وہاں اسکیم یہاں وہاں سب ڈال دو، اس سے پہلے کہ بڑا ہو کر مانگنے کے لائق بنے، وجود کھو دو اس کا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھا جاؤ ان کے مالوں کو اسراف کرتے ہوئے اور بدار جلدی جلدی کرتے ہوئے، ان یکبروا، اس خطرے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں. یہ جب آیت نازل ہوئی تو اب دو قسم سے لوگ ہوئے. لوگوں نے کہا ان کا مال کھائیں گے تو گناہگار علیحدہ کر دو. اللہ نے فرمایا کہ علیحدہ پکانے میں بڑی تنگی ہے، علیحدہ علیحدہ پکانے میں تنگی ہے، ملا کر کھاؤ کوئی حرج نہیں، تمہارے بھائی ہیں یہ، لیکن جلدی ختم کرنے کی کوشش مت کرو. ہاں اگر کوئی غنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے مال میں سے نہ کھائے، اور اگر فقیر ہے تو حق الخدمت کے لیے کھا سکتا ہے. دونوں آیتیں موجود ہیں. دیکھیے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی ہو تم میں غنی تو چاہیے کہ بچے. فَلْيَسْتَعْفِفْ، استعفاف کے معنی بچنا، عفا گناہ سے بچنا. فلاں آدمی عفیفہ کہتے ہیں اس پاک دامن عورت کو جو محفوظ رہے. تو فلیستعفف، چاہیے کہ وہ اس مال سے اپنے آپ کو روک کے اور بچا کے رکھے. ومن کان فقیرا، اور جو فقیر ہو فلیاکل، چاہیے کہ کھا لے. کتنا؟ بالمعروف، دستور کے مطابق کھا لے جو حاجت ہے، حق الخدمت جسے ہم کہتے ہیں. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم دفع کرنے لگو ان کا مال ان کے حوالے، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لو. یہ ہے کوتاہی، یہ اصل نقطہ ہے. اصل فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب ان کا مال ان کے حوالے کرو تو گواہ بنا لو، کیونکہ بڑا ہو کر کہے گا کہ تم نے مجھے دیا ہی نہیں یا کم دیا، تو وہ گواہ کام میں آئیں گے. دیکھیے جھگڑے کو دور کرنے کے واسطے یہ گواہی کو مقرر کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ بچہ اپنے ہی ماتحت ہے. جب اپنے ہی ماتحت آدمی پر یہ حکم اللہ کا ہے کہ گواہ بنا لو، تو ہم غیروں سے کاروبار جب کریں تو کیوں نہ گواہ بنا لیں؟ سارے جھگڑے، سارے انتشارات
اسی واسطے ہوتے ہیں کہ جب معاملات کیے جاتے ہیں تو لکھے پڑھے نہیں جاتے اور گواہیاں ٹھیک نہیں لی جاتی. اگر شروع سے اس کا لحاظ کیا جائے تو ان کا سدباب ہو سکتا ہے. آگے بڑا صریح جواب ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. یعنی اگر یہاں کی گواہی چھوٹ گئی یا تم نے گواہ اپنے مطلب کے رکھ کر کے جھوٹی گواہی دلا کے چھٹی لے لیا تو یہ مت سمجھو بری ہو گئے، مزہ آ گیا، بچ گئے. اللہ کے پاس اصل حساب ہے. کفا باللہ حسیبا، اصل حساب تو وہاں ہونے والا ہے. دنیا کا حساب عارضی ہے. دنیا کے حساب سے آدمی اگر بچ گیا تو بچنا نہیں بولتے اس کو. اصل بچنا وہ ہے جب اللہ کے پاس حساب میں بچ جائے. اس پر میں نے گزشتہ ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو. ایک صاحب نے کہا یہ زمین میری ہے، دوسرے نے کہا یہ زمین میری ہے. دونوں کا مقدمہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دونوں کا دعویٰ. آپ نے کہا پہلے یہ سن لو، اگر یہ فرض کرو زمین ان کی ہے اور میں نے گواہوں کو، چرب زبانی کو، حالات کو دیکھ کر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا اور حقیقت میں ان کی نہیں ہے بلکہ ان کی ہے، تو میں نے جہنم کا ٹکڑا دیا ہے، چاہے تو لے لو چاہے تو واپس کر دو. یہ جملہ سن کر دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہیں. دونوں نے کہا یہ ہماری نہیں ہے. دونوں نے کہا یہ ہماری نہیں ہے. کیوں؟ وعیدوں سے ڈر جانے کی وجہ سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کو یقین ہے کہ ایک مرتبہ حساب پھر سے ہونے والا ہے اور وہ اصل حساب ہے. یہی مطلب ہے اس جملے کا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اگر تم نے یتیم کا مال دیتے ہوئے گواہ بنا لیا اور گواہوں نے غلط گواہی دے دی، تمہارے مطابق بول دی اور تمہارا اس سے فائدہ ہو گیا، تو تم مت سمجھو کہ ہم چھٹی مل گئی. اللہ کے پاس حساب ہونے والا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نصیباً مفروضا. یہاں پر اللہ نے مرد عورت دونوں کو برابر رکھا ہے کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا. جیسے بکری کو بیچ دیتے، اونٹ کو بیچتے، ایسے اس زمانے میں عورتوں کو بیچ دیا کرتے تھے. یہ اسلام کی برکت ہے کہ جس طرح صاحب جائیداد مرد ہوتا ہے عورت بھی ہوتی ہے. جس طرح سے مرد کو میراث میں حصہ ملتا ہے عورت کو بھی ملنا ہے. یہ سب اسلام کی دین ہے. اس آیت کو دیکھو، فرمایا للرجال نصیب، مردوں کے واسطے حصہ ہے، مما اس میں سے کہ جو ترکا چھوڑا، کس نے؟ الوالدان. والدان کے معنی ماں اور باپ، جسے ہم کہتے ہیں قمران. قمران کے معنی سورج چاند. حالانکہ قمر کہتے ہیں چاند کو اور شمس کہتے ہیں سورج کو، لیکن ملا کر بولنے سے قمران کہہ دیا، دو چاند. حالانکہ چاند تو ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ایسے ہی ولدان کہہ دیا، ماں اور باپ کو. حالانکہ حقیقت میں والد باپ ہوتا ہے، ماں والدہ ہوتی ہے. تسنیہ آیا ولدان. والاقربون، اور دیگر قرابت دار. جیسے بیوی کو 1/8 آنے والا ہے 2 آیتوں کے بعد، ٹھہر جائیں ذرا. تو جو بھی دوسرے قرابت دار ہیں، انہوں نے چھوڑا ہو یا والدین نے چھوڑا ہو، جو بھی متروک اعمال ہے مردوں کو ان کا حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو چھوڑا ہے ماں باپ نے، والاقربون، اور قرابت داروں نے. کتنا ہو تو حصہ ملے گا، واضح کر دیا اللہ نے، مما قل منہ او کثر. قل کثر کی ضد ہے، بہت زیادہ ہو یا بہت کم ہو، دونوں میں سے حصہ اتنا ہی ملے گا. ایسا نہیں ہے بہت ہوگا تو ملے گا، ورنہ صرف مرد لے لیں گے. کم ہے تو عورتیں لیں گی، زیادہ ہے تو مرد لے لیں گے، ایسا کچھ نہیں. مما قل، اس میں سے جو تھوڑا ہو، او کثر، یا زیادہ ہو. کتنا؟ نصیبا مفروضا. نصیب مانے حصہ اور مفروضہ مانے متعینہ، جو متعین کیا اللہ نے.
میراث کے مسائل کو اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. کیوں؟ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اسی رکو میں آیا نا کل. آدم ہم سب کے دادا ہیں، لہذا دنیا میں جتنے لوگ مرتے ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ لگیں گے. دور جا کے لگتے ہوں گے مگر نانا دادا لگتے ہوں گے، تو ہر ایک کو حصہ ملنا چاہیے، وہ حصہ نہیں مل سکے گا. تو قریب کے ہوتے ہوئے دور والے کو نہیں مل سکتا، یہ اصول بنایا گیا. کیوں بنایا گیا اصول؟ اسی فتنے سے بچنے کے لیے. کوئی آدمی مرے گا تو وہ آدم کی اولاد میں سے ہے اور ہم بھی آدم کی اولاد میں سے ہیں، لہذا وہ ہمارا چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، حصہ ملنا چاہیے. اس طرح تقسیم میراث ممکن نہیں تھا، اس لیے بنایا اصول کہ قریب کے ہوتے ہوئے بعید کو نہیں ملے گا، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملے گا. بن گیا اصول. اس پر لوگوں نے خوب اعتراض کیا، لیکن وہ اعتراض اور جواب ابھی نہیں، اس آیت کے بعد. آگے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اس آیت میں میراث کا واقعہ بیان نہیں ہوا، اس لیے کہ اس زمانے میں حصہ متعین نہیں تھا. بوقت تقسیم اگر کوئی قرابت دار آ جائے تو کچھ دے دیتے تھے، یتیم آ گیا اسے کچھ خیرات دے دیتے، مسکین آیا اس کو دیا کرتے تھے. یہ وہ دستور تھا اس موقع پر، جو حاضر ہو جاتا اسے کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا. یہ باضابطہ کس کا کتنا حصہ ہے اس آیت کے بعد نازل ہوا، اگلے 2 آیتیں آ رہی ہیں اس کے لیے. تو حکم یہ تھا جب تقسیم کے موقع پر کوئی حاضر ہو جائے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب تقسیم حاضر ہوئی یا تقسیم کے وقت میں لوگ حاضر ہوئے. کون کون حاضر ہوئے؟ پہلا نمبر ہے اولو القربا، قرابت والے، والیتاما، یتیم، والمساکین، مسکین اور فقراء، فارزقوہم منہ، تو ان کو بھی دو کچھ اس میں سے، اور زیادہ مانگیں تو کہہ دو وقولوا لهم قولا معروفا، بھلی بات ان سے بھی کہہ دو کہ بس اتنا ہی لے لو، گنجائش نہیں ہے آگے، یا ابھی اور لوگ باقی ہیں جن کو دینا ہے. وَلْيَخْشَى، یہاں پر جو آیت آئی ہے یہ اگر کسی کو اولاد ہے تو اس قلب کو اس کیفیت کا سمجھانا بہت آسان ہے. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ مریں اپنے پیچھے چھوٹی اولاد کو تو ان پر اندیشہ ہو. مثلا ایک آدمی ہے، وہ سوچتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا، ان کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون پہنائے گا، ان کی جائیداد کی دیکھ بھال کون کرے گا، ان کا حصہ کوئی ہڑپ کر جائے گا تو دفاع کون کرے گا. تو جب آپ کو اپنی اولاد کا یہ غم کھایا جا رہا ہے تو دوسرے جو یتیم ہیں ان کے بارے میں تم کو ڈرنا چاہیے کہ آج وہ یتیم ہوا ہے، ہو سکتا ہے کل تیرے بچے یتیم ہو جائیں. یہ ہے اصل. وَلْيَخْشَى، اور چاہیے کہ ڈرے اور خوف کرے. کون؟ الذین، وہ لوگ کہ جو لو ترکو، اگر چھوڑ مریں، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃ، چھوٹی اولاد، ضعافاً، کمزور، خافوا علیہم، تو ڈرتا ہے ان کے اوپر. فلیتقوا اللہ، چاہیے کہ اللہ سے ڈرے دوسرے یتیموں کے بارے میں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ کہے ان سے درست بات، ان سے بھی نرم بات، صحیح بات کرے. سدید کے معنی محکم بات کہے. اگر کوئی یتیم کو بجائے اس کے صحیح بات کہے غلط بات کہہ کے اس کا مال کھا جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ آیت بڑی سخت ہے وعید میں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ کھا جاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، اس کے سوائے کچھ نہیں کہ وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ. لفظ نار ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم قلاقند کھا رہے ہیں، ہم بہترین قسم کی گوشت کی چیزیں کھا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بظاہر منہ میں وہ قلاقند کھا رہا ہے، حقیقت میں وہ آگ بن رہا ہے. کیوں؟ یہ آگ کا ذریعہ ہے. قیامت کے دن یہ آگ بنے گا.
دنیا میں جتنے اعمال ہیں ان کی شکلیں بنیں گی. بتایا تھا اس سے پہلے. ایک واضح مثال دوں جو قرآن میں خود موجود ہے. جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ صدقات حق ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کے سونے چاندی کو جمع کر کے تختی بنائیں گے. تختی کو جہنم کی آگ میں تپا کر سرخ کریں گے. اس سے اس کی پیشانی کو داغیں گے, کروڑ کو داغیں گے, پشت کو داغیں گے اور کہیں گے چکھو تمہارا یہ مال ہے. یہ آیت ہے قرآن کریم میں 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 دیکھو. والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تو سونا چاندی کیا بنایا گیا؟ تختی, گرم تختی. اور دوسری حدیث میں آیا کہ پورا سانپ بن جائے گا اور گلے میں لٹک جائے گا اور دونوں جبڑوں کو پکڑ کے کہے گا انا کنزکا انا مالکا, میں تیرا خزانہ ہوں, تیری ہی خاطر تھا, آج تیرے ہی خاطر ہوں. اس قسم کی بہت سی روایتیں موجود ہیں. خلاصہ ہوا اس جملے کا کہ جو لوگ آگ نہیں کھاتے مگر یتیم کا مال کھاتے, اللہ فرماتے حقیقت میں وہ مال نہیں کھاتے بلکہ وہ آگ کھاتے. نظر نہیں آتا, تبدیلی نظر نہیں آتی. ذرہ برابر خیر ہے تو دیکھے گا اور ذرہ برابر شر ہے تو دیکھے گا. آج ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیے, کچھ ملا, کچھ اس کا صلہ ملا, کچھ نظر آیا, کہا کچھ نہیں. سلام پھیرنے کے پہلے جیب خالی تھی اور سلام پھیرنے کے بعد جیب خالی, کچھ بھی نہیں. مگر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ نماز حور کی شکل میں آئے گی. یہ نماز کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کو ڈھالیں گے, مجسم کریں گے. ابھی میں نے آیت پڑھا نا, ذرہ برابر خیر ہے دیکھے گا, نماز کیا خیر نہیں ہے, کیسے دیکھے گا؟ کہا اس نماز کو اللہ تعالیٰ حسن والی عورت بنا کر دے دیں گے تو نماز کو بشکل حور دیکھے گا. بلکہ بعض روایتوں یہاں تک لکھا ہے ایک صاحب کی حور بغیر آنکھ کی آئی, آنکھ نہیں تھی اس کو, حور بغیر آنکھ کی خواب میں دیکھا, تعبیر پوچھی, کہا میری حور کو آنکھ نہیں تھی مگر حور بڑی حسین تھی. کہا شاید تم نماز جب پڑھتے ہو تو آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو. فرمایا بالکل سچ ہے. کہا ایسا مت کرو, نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے, کھول کے پڑھو. ہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ مجبور ہے, بغیر بند کیے ہوئے دھن نہیں بیٹھتی, یہاں وہاں چلا جاتا ہے, تو مجبوراً تو جائز ہے, بلا کراہت جائز ہے. لیکن اگر توجہ بیٹھ سکتی ہے تو آنکھ کھول کے پڑھنا چاہیے, کیونکہ آنکھوں کو بھی تو حق ہے. جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو صرف سجدہ نہیں ہوتا, اس کی آنکھیں, اس کی ناک, اس کی پیشانی, اس کی ٹڈی, اس کے رخسار, اس کے ہاتھ, اس کی کمر, اس کے 365 جوڑ سب سجدے میں ہوتے ہیں اور سب کہتے ہیں سبحان ربی اللہ. تو آنکھوں کو محروم کرتے آپ, بلکہ ہو سکے تو آنکھ میں کیفیت آئے اور آنکھیں آپ کی ڈبڈبا جائیں آنسوؤں سے. تو نماز حور کی شکل میں آئے گی, زکوٰۃ کا نہ دینا سانپ کی شکل میں آئے گا. ایسے مختلف قسم کی چیزیں ہیں. اگر کوئی آدمی مال غنیمت میں سے گھوڑا چرا لیا, مال غنیمت میں سے بال کا جوتا چرا لیا, یہ سب روایتیں بخاری کے اندر موجود ہیں. فرماتے ہیں قیامت میں وہ اونٹ گردن پر سوار ہوگا اور اپنی آواز نکالتا رہے گا, کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. اور میں کہوں گا تم کو میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا, تم اس کے ذمہ دار ہو, بھگت لو. بخاری میں روایت ہے جو چیز چرایا تھا وہ کندھے پہ سوار رہے گی. آگے یہ بھی ہے اگر بکری ہے تو اپنے پیروں سے روندتی بھی رہے گی. تو معلوم یہ ہوا جو چیز ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اعمال کے اعتبار سے اس کی ایک شکل بنے گی. یہاں پر ہم مال کھاتے ہیں یتیم کا, اس کی ایک شکل بنے گی. وہ شکل کیا بنے گی؟ آگ. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما. یہ ظلمن کی قید کیوں ہے؟ اگر محبت میں کھایا, مثلا یتیم کے ساتھ پرورش ہے,
اس کا کھانا میرا کھانا ساتھ پکتا ہے تو کھا لیا، یہ ظلمن نہیں ہے، یہ حق الخدمت ہے، یہ جائز بتا چکے پیچھے. ظلمن کھایا ہے اپنے کو بڑا سمجھ کر. ان کا پرسانے حال کون ہے غریبان پکڑنے والا، اس طرح کھا لیا تو اب وہ آگ بنے گا. اور صرف پیٹ میں آگ نہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب داخل ہوں گے وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے. لفظ آگ نہیں کہا، سعیر کہا، سین عین رے. سعیر سعورا، شعلوں کو بولتے، ایسے شعلے جس میں دھواں نہ ہو ان کو شعلے کو سعیر کہتے ہیں. اصحاب السعیر، شعلے والے. قرآن کریم کی کئی آیتیں موجود ہیں. یہاں تک کہ مضمون ہوا، اب میراث کا خشک مضمون آ رہا ہے. خشک اس واسطے کہہ رہا ہوں، حساب کتاب اگر نہیں آئے گا تو روئیں گے آپ، کہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہاں سے لے کر دو آیتیں طویل ہیں، دونوں آیتوں میں میراث کا بیان ہے. آیت نمبر 10 ختم ہو چکی، 11 اور 12 دو آیتیں، 11 اور 12. جن کو میراث کا مسئلہ دیکھنا ہے 11 12 پڑھ کے گھر میں مطمئن ہو جائیں. پورے مسائل یہاں موجود ہیں. میں صرف ترجمہ کروں گا، جو تجزیہ کر سکتا ہوں، جو سمجھ میں آ سکتا ہے اتنا حصہ ضرور کروں گا تجزیہ. اور جو بہت لطیف ہے وہ آپ اپنے اپنے گھروں میں مطالعہ کریں، پوچھیں، دیکھیں، کیونکہ میراث کا مسئلہ آدھا علم ہے. آدھا شریعت کا آدھا علم کیا ہے؟ میراث، اور آدھے میں باقی مسائل. تو پوری شریعت کتنی بڑی ہے، اس کا آدھا میراث ہے. تو 1 گھنٹے میں وہ آدھا علم کہاں سے آ جائے گا؟ طویل بہت ہے. آپ توجہ کے ساتھ سنیں، میں پوری کوشش کرتا ہوں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں. کس کو بولتے وصیت؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ وصیت کہتے ہیں مرنے والے کا حکم، یہ صحیح نہیں ہے. ہر تاکیدی بات کو وصیت کہا جاتا ہے، چاہے مرنے والا کہے چاہے جینے والا کہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تاکیدی حکم تو اس کا نام بھی وصیت ہے. وصیت ہے. ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، وہ بھی وصیت ہے. وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ وَیعقوب، وصیت ہے وہ بھی. تو تاکیدی حکم وصیت کہلاتا ہے. مرنے والا مرنے کے بعد تو موقع نہیں ملے گا، تو جو بات کہے گا زور دے کے کہتا ہے، تاکیدی بات ہوئی، اسی لیے اس کا نام وصیت پڑ گیا. یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے اللہ، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، ایک قانون بنا دیا. للذکری، مذکر کے لیے یعنی مردوں کے لیے، مثل ہے، مانند ہے، حظ حصہ، انثیین، 2 مؤنث کے برابر. یعنی 2 عورتوں کو جتنا ملے اتنا ایک مرد کو ملے. ایک مرد کا حصہ کتنا؟ جتنا 2 عورتوں کا حصہ ہے. مثلا 4 بہن ہیں اور 1 بھائی ہے. 4 بہن ہیں 1 بھائی ہے، تو کتنے حصے ہوں گے اس کے؟ 3 حصے ہوں گے. ایک حصہ تو بھائی کو مل جائے گا اور باقی 2 حصہ جو ہوں گے اگر برابر کیے جائیں گے تو برابر ہو جائے گا حصہ. تو کیا کریں گے؟ حکم بدل جائے گا. اب کیسے کریں گے اس کو؟ 2 حصے کریں گے. ایک حصہ پورا بھائی لے لے گا اور ایک حصے کے ٹکڑے کریں گے، دونوں بہنوں کو تقسیم کیے جائیں گے. تو للذکری مثل حظ الانثیین کا مطلب کبھی بھی وصول لاکھوں میں ہو چاہے کروڑوں میں ہو، 2 بہنوں کو جتنا ملے گا اتنا ایک بھائی کو ملے گا. یہ وصول ہے. اب یہ اصول کہاں کہاں لاگو ہوگا، اس کی شکلیں کتنی ہیں، سب تلاش کرتے جائیں. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہیں عورتیں ہی عورتیں 2 سے زیادہ، بھائی نہیں ہے کوئی، صرف عورتیں ہیں لیکن 2 نہیں ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، تو کتنا پائیں گی؟ فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہے ثُلُثَا مَا تَرَكَ، جو کچھ چھوڑا ہے اس کا 2/3، 2/3 جس کو بولتے ہیں، 2 حصہ ملے گا 3 میں سے. ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، ثلثا 2/3 کو، گویا 2/3 ملے گا ان کو. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو آدھا ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے ماں باپ کے واسطے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے،
ان میں سے ہر ایک کے لیے السدس چھٹا حصہ ملے گا، مما ترکا جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، ان کان لہ ولد اگر اس کو لڑکا ہے، یعنی صاحب اولاد ہے تو 1/6 ملے گا۔ فإن لم يكن له ولد اور اگر وہ صاحب اولاد نہیں ہے، وورثه ابواہ اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہیں، فلأمه الثلث تو ماں کو 1/3 ملے گا۔ فإن كان له إخوة پس اگر اس کے بھائی ہیں، فلأمه السدس تو اس کی ماں کے واسطے چھٹا حصہ ملے گا۔ کب؟ من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصی بہا جس کی وصیت کی جاتی ہے عام طور سے، او دین یا قرضہ، پہلے قرضہ پھر اس کے بعد وصیت پھر تقسیم۔ عام طور سے کیا ہے، کفن دفن شروع ہو جاتا پہلے، حدیث میں آتا ہے پہلے قرضہ۔ یہاں قرضے کی اہمیت جب پہلے ہے تو لفظ وصیت پہلے کیوں دے دیا؟ کہتے ہیں اس میں حکمت ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، قرضے کو تو اہم سمجھتے ہیں، وصیت کو اڑا دیتے ہیں، تو اللہ نے قرضے سے زیادہ پہلے تاکیدی بیان وصیت کا کر دیا، پہلے وصیت پوری کرو اس کے بعد قرضہ۔ وصیت کے بارے میں گفتگو پیچھے آ چکی ہے کہ وہ پورے مال میں سے 1/3 تک نافذ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وصیت ان کے حق میں ہوگی جن کا حصہ میراث میں متعین نہیں۔ یہ 2 باتیں یاد رکھنا۔ فرمایا یوصی بہا او دین، قرضہ پہلے قرضہ ادا کریں گے، وصیت نافذ کریں گے، کفن دفن کا انتظام کریں گے، اس کے بعد تقسیم شروع ہو۔ اور اگر شوہر مر جائے تو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور عورتوں کے واسطے 1/4 ہے، مما ترکتم جو تم نے چھوڑا، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے پاس اولاد نہیں ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر ہے تمہارے واسطے اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کو ملے گا 1/8، سمن 8واں حصہ، 8 روپے میں 1 روپیہ، مما ترکتم جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصون بہا جس کی تم وصیت کر جاؤ، او دین یا قرضہ کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ اور اگر ہے کوئی آدمی کی وراثت لی جاتی ہے اس کی کلالہ کی طرف، یعنی کلالہ کسے کہتے ہیں یہ نئی بات ہے آپ کے لیے، اور اگر ہو وہ مرد کہ میراث لی جاتی ہے اس کی کلالہ، یا وہ عورت ہو، مطلب کیا ہوا، کلالہ کے معنی جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کوئی ہے ہی نہیں آگے پیچھے، یا کم سے کم درجے میں نہ اصل ہے نہ فرع ہے، دور کی بہن ہے، تو کلالہ کے معنی جس کی اصل اور جس کی نقل دونوں نہ ہو۔ اب امرأتن یا کوئی عورت ہے، اس حالت میں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ کہ اس کے لیے صرف ایک بھائی ہے یا صرف ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ان میں سے ہر ایک کے واسطے 1/6 ہے۔ یہاں پر وہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا للذکر مثل حظ الانثیین کا، یہاں یہ قاعدہ نافذ ہوگا، کیونکہ یہ ایسی عورت یا ایسا مرد جو کلالہ ہے اس کے واسطے ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو ان کو برابر حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو پورے کے پورے شریک ہو جائیں گے 1/3 میں، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصى بها جس کی وصیت کی جاتی ہے، او دین یا قرضے کے بعد، غیر مضار یہ لفظ نوٹ ہے ایک معنوں میں، غیر مضار نہ کہ ضرر پہنچانے والا۔ بعض دفعہ وصیت کرنے والا چاہتا ہے کہ پورے ورثہ کو تکلیف ہو جائے، ضرر پہنچانا اس کو بولتے ہیں۔ مثلا کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میری پوری جائیداد مدرسے کو دے دینا، مدرسہ اتنا پیارا تھا تو پہلے دیا ہوتا مدرسے کو، مرنے کے دن دینے کا مطلب کیا ہے کہ مجھ کو جو فائدہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب یہ لوگ کھائیں گے گمچ کریں گے، بہتر یہ ہے ادھر دے دو، تو یہ کیا ہے، یہ مضار میں آتا ہے۔ اسی واسطے حکم دے دیا 1/3 سے زیادہ میں وصیت نافذ ہو ہی نہیں سکتی، اور ایک شرط لگا دیا جن کا حصہ متعین ہے شریعت میں ان کو بھی وراثت کے علاوہ وصیت کا حصہ نہیں مل سکتا۔ وصیت من اللہ یہ سب وصیت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم اور اللہ علم والے حلم والے ہیں، علم والے ہیں جانتے ہیں کسے کتنا مال ملنا چاہیے، اور حلم والے ہیں تحمل والے ہیں،
اگر کوئی اس میں کوتاہی کرتا ہے یا اب تک کر چکا ہے تو اس کو برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ تقسیم کے بعد اگر اس کی تفصیل میں آپ جائیں تو ایک پوری کتاب بنتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ السراج فی المیراث۔ السراج فی المیراث، ان 2 آیتوں پر مکمل کتاب ہے۔ ہم نے سرسری سنایا ہے ترجمے کے ساتھ، جیسے شوہر کی 2 حالتیں بتایا نا، اولاد ہے یا نہیں ہے، 2 حالت ہو گئی، 1/4 یا آدھا۔ بیوی کی 2 حالت ہے، اولاد ہے یا نہیں ہے، 1/8 یا 1/4۔ ایسے ہی باپ کی 2 حالت ہے، اولاد ہے یا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو 1/3، اولاد ہے تو 1/6۔ ایسے اور احوال بنتے ہیں۔ اس کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، ان شکلوں کی تبدیلی سے بڑھتے جاتے ہیں قصے۔ اس سلسلے میں 2 اصول یاد کرنا ہے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ میراث کا علم آدھا علم ہے، شریعت کا آدھا علم میراث، اور میراث کے اندر تبدیلی کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا، اللہ نے خود بیان کیا، اللہ نے ان کا اتنا، ان کا اتنا، ان کا اتنا۔ اگر کوئی تبدیل کر دیتا ہے تو گویا اللہ کے تفصیل بیان کی کوئی حیثیت اس کے پاس نہیں رہ گئی۔ اس لیے میراث کے اندر نہ ڈنڈی مارنا جائز ہے، نہ کمی کرنا جائز ہے، اضافہ کمی نہیں کر سکتے۔ اب اس پر ذہنی اشکال کیسا ہوتا دیکھو، جب دیوبند میں پڑھتا تھا سن 80-81 میں، تو ایک ہندو بڑا ماہر تھا حساب میں اور انگریزی میں، اس کے پاس جا کے انگلش پڑھتے تھے ہم لوگ، تو اس نے موقع دیکھا ایک سوال کیا، کہا تمہارے اسلام میں بعض باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، مثلا کہتا دیکھو بیوی کو 1/8 حصہ اور 1/4، 2 شکلوں میں، اور شوہر کو آدھا یا 1/4۔ شوہر مضبوط ہے، کمانے کے لائق ہے، اس کو آدھا مال ملتا ہے، اور یہ بیوی کمزور ہے تو اس کو 1/4 ملتا ہے۔ غلط ہے تقسیم۔ بھائی کے مقابلے میں بہن کا حصہ کم ہے، 2 بہنوں کے برابر 1 بھائی کا حصہ ہے، جبکہ بھائی مضبوط ہے، اچھا کما سکتا ہے۔ یہ تقسیم کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہاری آنکھ ایک بند ہے اور ایک کھلی ہے، دونوں کھول کر دیکھو۔ تم نے خالی یہ دیکھا کہ یہ مرد مضبوط ہے اور اس کا حصہ زیادہ، عورت کمزور، اس کا حصہ کم، یہ ایک طرف دیکھا تم نے۔ ایک طرف اور دیکھنا ہے تمہیں، یہ دیکھنا ہے کہ مرد پر کتنی ذمہ داریاں ہیں اور عورت پر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ عورت کا حال تو یہ ہے کہ اس کا خود کھانا شوہر کے ذمہ ہے، اس کا خود پہننا شوہر کے ذمہ ہے، اس کے لیے سکنا یعنی مکان بھی شوہر کے ذمہ ہے، اولاد ہوئی تو اس کی تربیت بھی شوہر کے ذمہ ہے۔ ان کا اپنا کھانا، اپنا کپڑا، اپنا مکان، اپنی اولاد ان کے ذمہ نہیں ہے تو پھر کس کا ان کے ذمہ ہے؟ اور ایک طرف وہ بیچارہ بھلے مضبوط ہے، اس کا اپنا کھانا، بیوی کا کھانا، اپنا کپڑا، بیوی کا کپڑا، اپنا رہنا، بیوی کا رہنا، بچوں کا رہنا، تعلقات نبھانا، سارا اس کے ذمہ ہے۔ اولاد پیدا ہوئی تو اس کے لیے دودھ کا، پینے کا، کھانے کا سارا اس کے ذمہ ہے، تو ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے حصہ زیادہ نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، کیونکہ فیصلہ رب کریم کا ہے۔ اور بھی اس قسم کے سوال آتے ہیں۔ آپ حضرات اگر اخبار پڑھتے ہوں گے، بہت پہلے سے قصہ آ رہا ہے، میں کھول دیتا ہوں تاکہ کبھی آئے تو آپ کہا رے مولوی صاحب نے بیان کیا مگر یہ چھوڑ دیا تھا، یہ اہم پوائنٹ بتائی نہیں تھا ہمیں۔ جب میں لکھنؤ میں گیا تھا، آج سے قریب 25 سال پہلے کی بات ہے، ہم نئے نئے فارغ ہوئے تھے 84 میں، 84 میں، یہ مسائل سے ہم خود واقف نہیں تھے، پڑھا ہوا بچہ بالکل پختہ نہیں، اتفاق سے راستے میں جگہ ٹھہر گئے لکھنؤ میں، وہ تھے وکیل صاحب، انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھو، بیٹھتے انہوں نے سوال کر لیا، مولوی صاحب آپ فاضل ہیں دیوبند سے؟ میں نے کہا ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، میں کرو، بڑے خوشی میں بول دیے۔ اس پر جو کتاب ہے سراجی وہ پوری پڑھ چکے ہیں، مگر وہ مسئلہ وہاں ہے نہیں، شکلیں بدلی ہوئی ہیں حالات کے اعتبار سے۔ کیا سوال تھا؟ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، اور ہر بیٹے کے اولاد ہے، کتنی ہے اسے بحث نہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ یہ 4 بیٹوں میں سے
ایک بیٹا مر گیا، چوتھا بیٹا مر گیا. اب وہ جو دادا ہیں ان کی میراث ان 3 بیٹوں کو آئے گی. چوتھا بیٹا جو مر چکا ہے اس کے بیٹوں کو نہیں ملے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک صاحب کے 4 بیٹے ہیں اور ہر بیٹا صاحب اولاد ہے. ابھی دادا زندہ موجود ہیں، ان 4 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. جس کا انتقال ہوا وہ تو بیچارہ مرا ہی مرا، اس کے بیٹے بھی پیسوں سے محروم ہو جائیں گے، دادا میں حصہ نہیں ملے گا. کیوں؟ ابھی سن چکے ہیں آپ کی قریب کے ہوتے ہوئے دور والے کو حصہ نہیں ملے گا. یہ 3 بیٹے دادا سے قریب ہیں اور پوتا ان کے مقابلے میں دور ہے، لہذا ان کو حصہ نہیں ملے گا. یہ قانون ہے. سپریم کورٹ تک دھوم مچی ہے اس واقعے کی. آج سے 25 سال پہلے سے چل رہا قصہ یہ. اس پر لے کے اسلام کے خلاف بحث ہو رہی ہے کہ اسلام میں ایک بیچارہ مر بھی گیا تو اس کی اولاد بھی مال سے محروم ہو گئی، اور دوسرے زندہ ہیں کما سکتے ہیں ان کی اولاد کو مال ملتا ہے دادا کا. یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. اب اگر آپ سنیں گے اس کو تو کہیں گے سوال معقول ہے، مگر ایسا نہیں ہے. ہمارے محلے میں وکیل صاحب تھے، ایک جج تھے، وہ انتقال ہو گیا، بڑے نیک آدمی تھے، قرآن پر بڑی نگاہ تھی ان کی. مجھ سے گفتگو ہوتے ہوتے یہی بات انہوں نے ذکر کیا. کہا یہ کورٹ میں جب بحث ہوئی تو ہم نے کہا کہ دیکھو ہوا چلتی ہے، ایک درخت بہت بڑا ہے، اس کی ہواؤں سے ایک شاخ گر جاتی. اب کیا ہوا؟ شاخ گرنے کی وجہ سے شاخ کے ذریعے سے جو غذا پہنچ رہی تھی اس کے پتے محروم، اس کے پھول محروم، اس کے پھل محروم، کسی کو غذا نہیں پہنچے گی. ایک شاخ گرنے سے اس کے تھرو جو جا رہی تھی غذا رک جائے گی. یہی حال ہے، جو ایک بیٹا مر گیا اس کے توسط سے جو مال ملنے والا تھا پوتا کو وہ رک جائے گا. تو نیچرل ہے، نیچرل ہے. تو درخت گری ہواؤں سے، اس کی شاخ گرنے کی وجہ سے وہ جو غذا نیچے سے آ رہی تھی شاخ کے تھرو جا رہی تھی، نہ پتوں کو جائے گی، نہ پھول کو جائے گی، نہ پھل کو جائے گی، سب سوکھ جائیں گے. اب نیچرل ہے. تو اشکال کی بات کیا ہے اس میں؟ ہاں، اس کا سدباب کیا ہے؟ سدباب سمجھو اس کا. اچھا، سدباب یہ ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وصیت دادا پر واجب ہے. وصیت دادا پر واجب ہے. کیوں؟ یہ 3 بیٹوں کی اولاد کو 3 بیٹے دیکھ لیں گے، وہ بیچارہ پوتا جو یتیم ہو گیا اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو دادا کا فرض بنتا ہے کہ سوئے نہ، اس کو 1/3 میں حصہ بن سکتا ہے. اگر حصہ دیتا تو 1/3 نہیں ملتا، 1/4 ملتا. اگر کوئی نہیں ہے تو 1/4 ملتا، اور بہنیں ہیں تو اور تقسیم ہو کے کم ہو جاتا. لیکن اب چونکہ اس کا حصہ نہیں ہے، دادا کو اختیار ہے، 1/3 مال تک وصیت کر سکتا ہے، اور یہ زیادہ بنتا ہے اس کے مقابلے میں. تو زیادہ دینے کے لیے اللہ نے محروم کیا ہے، لیکن دادا کی غفلت یہ ہے کہ پوتا محروم ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے اگر دادا واقعی غافل تھا، نہیں وصیت کیا اور مر گیا، 3 بیٹوں نے حصہ بانٹ لیا، تو پوتا تو فٹ پاتھ پہ آ گیا، دادا کی غلطی کو پوتا کیوں بھوگتے؟ پھر سوال پیدا ہوا. تو اس قسم کی بہت سی بحثیں اس میں آئیں گی آپ کو. یہ میں نے نقطے دکھائے ہیں، جھلکیں دکھائی ہیں. آپ پر لازم ہے کہ آپ وقت نکال کر کے اس کتاب کو پڑھ ڈالو. وہ کیا ہے؟ سراج فی المیراث. مگر سمجھ میں اتنا جلدی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ قانون کی کتاب ہے اور بڑی خشک ہے. جیسے حساب پڑھتے ہیں نا آپ، حساب سب نے خشک ہے، ویسا یہ بھی خشک ہوتا ہے. یہ جب بھی حاجت پیش آئے تو اس کو پڑھنا، لیکن کم سے کم جو دفاع کی حد تک ضرورت ہے اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک اوپر فرض اور واجب ہوتا ہے. 2 آیتیں اور پورا کر دوں تاکہ رکوع پورا ہو جائے. تلک حدود اللہ، یہ سب اللہ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے گا اللہ و رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کرے گا اللہ ان کو ایسے باغات میں کہ اس کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ و رسول کی، ویتعد حدودہ، اور پار کر جائے گا اس کی حدود سے، یدخلہ نارا خالدا فیہا،
داخل کرے گا اس کو ایسی آگ میں جس میں ہمیشہ پڑا رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ہوگا عذاب یہانت والا، توہین والا، ذلیل والا عذاب، ذلت آمیز عذاب کو بھگتنا پڑے گا. یہاں تک بات مکمل ہو گئی، رکوع بھی ختم ہو گیا. اب آگے ایک نیا مسئلہ آ رہا ہے اور نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتہ میں رکھیں گے.